اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایجوکیشن کٹ دیا جاتا ہے ہر سال، جو آج اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال مکمل کر چکا ہے، اور آج تیسرا دن ہے اس ایجوکیشن کٹ کو حیدرآباد اور سکندرآباد میں گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات کو دیے جانے کا۔ آج کم سے کم نہیں، آج 31 گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات میں یہ ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا، جس میں حلقہ اسمبلی کاروان، گوشہ محل، نامپلی اور راجندر نگر، امبرپیٹ، مشیر آباد، سکندرآباد، صنعت نگر، جبلی ہل اور خیرتآباد اسمبلی حلقہ جات میں جو گورنمنٹ اردو میڈیم کے مدارس ہیں ان کے طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرحوم قائد سالار ملت نے اسکیم کا آغاز کیا، اور اس ایجوکیشن کٹ کے علاوہ جس میں ایک بیگ، لانگ بکس، جیومیٹری باکس، گائیڈ کے ساتھ ساتھ ان اسٹوڈنٹس کو جو SSC کے امتحان میں ٹاپ کرتے ہیں ان کو 7,000 روپے نقد کیش ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ جو GPA 8.4 لاتے ہیں ان کو 5,000 روپے کیش ایوارڈ، اور جن کا GPA 8.0 8.3 ہوتا ہے 3,000 روپے نقد انعام، اور جن کا GPA 6.0 اور 7.9 ہوتا ہے ان کو 500 روپے انعام دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہائی اسکولز میں 100% SSC کا نتیجہ آتا ہے ان ہائی اسکولز کے ہیڈ ماسٹر اور اسٹاف کو بھی 5,000 روپے نقد ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو ہماری وہ کوشش یہی ہے کہ گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں تعلیم کا معیار اچھا ہو، اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ کم ہو، اور جو لوگ غریب خاندان کے بچے اور بچیاں ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، قابل بنے، اور علم یافتہ اور تعلیم یافتہ بن کر علم حاصل کر کے اپنے قوم اور ملت کی جو صفوں میں جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہو، جو بے حیائی ہے، جو برائیاں ہیں، اس کا خاتمہ علم سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں علم کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجیے۔ آپ اس قرآن کی آیات سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجیے۔ اور یہی بات ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، چونٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اسی لیے علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس میں بہت بڑی برکت ہے، اور اگر آپ اس کو خالص اللہ کے لیے علم کو حاصل کریں گے تو یقیناً اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اور دین اور دنیا میں آپ کو اس سے کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ دنیا کی ساری دولت بانٹنے سے ختم ہو جاتی ہے، مگر علم ایسا ہے کہ جتنا آپ بانٹتے ہیں وہ علم بڑھتا جاتا اور ختم نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر موجود گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیے۔ حکومت کی طرف سے جو گورنمنٹ کے سکول ہیں یہ آپ کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ ہم اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان اردو میڈیم مدارس ہو یا تیلگو میڈیم کے مدارس ہو، جو سہولتیں حکومت کی طرف سے ملنی چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کو مہیا کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ٹیچرز کا یقیناً پرابلم ہے، ہماری حکومت سے بار بار نمائندگی کی جا رہی ہے کہ اردو ٹیچرز پوسٹ کو پورا کیا جائے،
اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام کو آخر میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں عید الاضحیٰ کی، جو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پرسوں عید منائیں گے۔ آپ تمام سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ صفائی اور پاکیزگی کا خیال اور لحاظ رکھیے۔ یقیناً جانور کی قربانی دینا ہے، اور قربانی دینے کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس کا فضلہ ہوتا ہے، یہ جو بھی اس سے نکلتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے کسی ایک پلاسٹک کے کوڑے میں ڈال کر کسی ایسے مقام پر جہاں پر محلے کے تمام ذمہ داروں نے طے کیا، وہاں پر اس کو رکھ دیجیے تاکہ ہم صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ اپنی عید کو منا سکیں۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور جن مسلمانوں کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور کی قربانی دیں، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کا شریر شخص ہوتا ہے وہی قربانی نہیں دیتا۔ جب اللہ نے آپ کو استطاعت دی، اللہ نے آپ کو عزت اور دولت سے نوازا، تو یہ ضروری ہے کہ ہم بکرے کی یا جو بھی آپ کی استطاعت ہو اس کے لحاظ سے آپ جانور کی قربانی دیں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے ایک ایک بال پر 10 نیکیاں ہم کو ملتی ہے، اور یہ کس چیز کی سنت کو یاد دلاتا ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ہم کو یاد دلائی جاتی ہے۔ آج یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری سال ہے، آخری مہینہ ہے، اور یہ آخری مہینہ بھی ہم کو کیا درس دیتا ہے؟ قربانی کا درس دیتا ہے۔ آنے والا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا، نیا سال کا نیا پہلا مہینہ وہ ماہ محرم ہے۔ وہ محرم بھی ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ قربانی کی۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے تیار ہو گئے تھے، اور وہیں پر ماہ محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی گردن کو دین اسلام کے لیے اور شریعت کے لیے پیش کیا۔ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل خاندان کو، اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو دین اسلام کی مضبوطی کے لیے، شریعت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو قربان کیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ غریب و سادہ رنگین داستان حرم، نہایت ابتدا ہے اس کے حسین، نہایت ہے اس کی اسماعیل۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، اور ساتھ ہی ساتھ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ اگر آپ اس میں ایک دن روزہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ کو معاف کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور ایک دن کا روزہ رکھیے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ پچھلے سال کے گناہ، یعنی اس سال کے گناہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھنا کہ میں گناہ کرتے جاؤں گا اللہ معاف کرے گا۔ حدیث میں آیا، علماء کرام نے سمجھایا کہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، مگر جو کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا حق چھین لیتا ہے، تو وہ اللہ ان گناہوں کو نہیں معاف کرتا۔ اسی لیے آج ایک مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، یہ عشرہ ہمارے سامنے ہے، اور آج جس وقت میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، عرفہ کے میدان میں لاکھوں حاجی عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان لاکھوں حاجیوں کو عرفہ کے وادی عرفہ میں دیکھ کر کہ دیکھو فرشتو، یہ میرے بندے ہیں جو گرد و غبار میں کھڑے ہیں، ان کے بالوں میں گرد و غبار ہیں، یہ یہاں پر اس لیے جمع ہیں تاکہ میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور اللہ فرشتوں کے سامنے ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں آج ان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حاجیوں کے ان سسکیوں میں، ان کی دعاؤں میں اسد الدین کا بھی نام ہو، ہم تمام کا نام ہو، مجلس اتحاد المسلمین کا بھی نام ہو۔ اگر وہ اپنی زبان سے نام نہیں لیتے تو کم سے کم ہم کو پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام پر رحم و کرم کرے گا۔ اور اسی لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس مبارک مہینہ کل بھی ایک دن ہمارے پاس ہے، اس کو غنیمت سمجھیے، غریبوں کی مدد کریے، صدقہ دیجیے، رحم کریے ان تمام لوگوں پر، اسی سے ہی ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی ملنے والی ہے۔ میں آپ تمام کو پھر سے اس بات کی تلقین کرتا ہوں
کہ علم کو حاصل کریے۔ غریبی یقیناً ہے، مگر غریبی آپ کو روک نہیں سکتی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے۔ ہم اتنے بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے، قابل بنائیے، یہ قوم اور ملت کا ثاثہ بنیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور دعا کریے کہ اسکیم کو ہم اور اچھی طریقے سے کریں تاکہ اسکیم کا اور بھی زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اس میں اگر کوئی آپ کے پاس تجویز ہے تو ضرور ہم تک روانہ کریے تاکہ ہم اس کو اور لوگوں تک اور غرباؤں تک پہنچا سکیں۔ میرے پاس بعض لوگوں نے یہ مجھ سے کہا کہ آپ اردو میڈیم کے بچوں کو 7,000 روپے کیش ایوارڈ دے رہے ہیں، تیلگو میڈیم کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو میں آج آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال سے جو بھی حیدرآباد اور سکندرآباد کے تیلگو میڈیم میں دلت طبقے سے تعلق رکھنے والا بچہ جو SSC ٹاپر کرے گا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم 7,000 روپے کا انعام دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بیکورڈ کلاس کے بھی جو بھی بچے SSC کے تیلگو میڈیم رزلٹ میں ٹاپر رہیں گے ان کو بھی ہم 7,000 روپے کا کیش ایوارڈ دیں گے۔ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ مسلمان، دلت اور بیکورڈ کلاس کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ مجلس اتحاد المسلمین پر تنقیدیں تو بہت کی جاتی ہیں۔ جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں جو 10 سال مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر رہے، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر میری ایک تصویر، آدھی تصویر ڈالی اور آدھی تصویر موہن بھگوت کی ڈالی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کس بنیاد پر ہم مسلمانوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ کیا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے کہ میری تصویر کی اہمیت نہیں ہے؟ میں اس کانگریس کے اس ناخلق لیڈر سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری تصویر کی اہمیت نہیں ہے، میں خبر میں چلا جاؤں گا، مگر مسلمانوں کی توہین تو مت کرو آپ۔ ایک مسلمان جس کے چہرے پر داڑھی ہے، جس کے سر پر ٹوپی ہے، آپ اس کی توہین نہیں کر رہے ہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی سوشل فیبرک کے لیے خطرہ ہے تو پھر مجھے پوچھنا پڑے گا اس کانگریس کے لیڈر سے، بتاؤ بھاگلپور کا فساد جب 1,000 مسلمان بہار میں مارے گئے تھے، کیا تمہاری کانگریس کی حکومت نہیں تھی وہاں پر؟ کیا وہ سوشل فیبرک کا خاتمہ نہیں ہوا؟ جب نلی کا میسیکر ہوا آسام میں 10,000 مسلمان مارے گئے، کیا وہ سوشل فیبرک کا نقصان نہیں ہوا؟ بابری مسجد میں جب مورتیاں رکھی گئیں، کیا اتر پردیش اور مرکز میں کانگریس کی حکومت نہیں تھی؟ کیا وہ سوشل فیبرک کو نقصان نہیں ہوا؟ جس وقت بابری مسجد کے تالے کھولے گئے، کیا تمہاری حکومت نہیں تھی؟ کیا تمہارا کانگریس کا پرائم منسٹر نہیں تھا؟ کیا ہندوستان کے سوشل فیبرک کو نقصان نہیں پہنچا؟ کیا جب بابری مسجد کو جب شہید کیا گیا، کیا تمہارا پرائم منسٹر نرسمہا راؤ نہیں تھا؟ کیا وہ سوشل فیبرک کو نقصان نہیں پہنچا؟ کیا بھیونڈی میں جب فساد ہوا، کیا تمہاری حکومت نہیں تھی؟ کیا تمہاری وجہ سے سوشل فیبرک کو نقصان نہیں پہنچا؟ کیا شہادت بابری مسجد کے بعد بمبئی میں دسمبر اور جنوری میں فساد ہوا، کیا تمہاری حکومت نہیں تھی؟ کیا وہاں پر سوشل فیبرک کو نقصان نہیں پہنچا؟ سری کرشنا کمیشن کے سفارشات آئے کانگریس کے لیڈر، کیا اس پر عمل آوری تم نے نہیں کی؟ کیا اس سے سوشل فیبرک کو نقصان نہیں پہنچا؟ یعقوب میمن کو پھانسی ہوئی، جب یعقوب میمن کو دھوکہ دے کر یہاں پر لایا گیا، کیا تمہاری حکومت نہیں تھی؟ بتاؤ رامن کا لیٹر کیا کہتا ہے؟ آج تم مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہو۔ بتاؤ کہ مہاراشٹرا میں جیلوں میں مسلمان سب سے زیادہ ہیں، کیا یہ سوشل فیبرک کو نقصان نہیں ہے؟ 15 سال تمہاری حکومت تھی، بتاؤ کیا اس سے سوشل فیبرک کو نقصان نہیں پہنچا؟ حیدرآباد میں مکہ مسجد کا بلاسٹ ہوا، کیا تمہاری حکومت نہیں تھی؟ آج ہندوستان میں مسلمان غریب اور مفلس ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اسکول نہیں ہے، اتنے سال تمہاری پارٹی کی حکومت تھی، کیا اس سے سوشل فیبرک کو نقصان نہیں پہنچا؟ یاد رکھو کانگریس کے لیڈروں، تم جو کہو گے اس کا جواب دیں گے ہم۔ اب خاموش بیٹھنے والوں میں اسد الدین اویسی کا نام نہیں ہے۔ تم جو بھی کہو گے اس کا جواب ملے گا، تم جس طرح جواب چاہو گے میں تم کو اس طرح کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں مسلمانوں کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میری تصویر لگانا چھوڑو، تم مسلمانوں کی 17 کروڑ غیور مسلمانوں کی توہین کر رہے ہو۔ میں تم سے معافی کا بھی مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔
یقیناً وہ وقت آئے گا جب انشاءاللہ تعالیٰ تم اور پستی میں چلے جاؤ گے، تم گمنامی کے وادیوں میں بھٹو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ دن دور نہیں ہے، مگر میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، اور اسی سے ہم سیکولرزم کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اگر تلنگانہ میں، ہندوستان میں کوئی RSS بی جے پی سے کھل کر مقابلہ کر رہا ہے تو صرف اور صرف مجلس ہے، کوئی نہیں کر رہا، صرف زبانی خرچ کرتے ہیں۔ ارے میری تصویر لگاتے، اپنے اولاد کی شادی میں مودی کو بلائے، بتاؤ وہ تصویر کیوں نہیں لگاتے مودی کے بازو تم، جب ساری دنیا نے دیکھا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی وقت اور حالات بتائیں گے کہ مجلس کیا کرتی آئی ہے، ایک عظیم ریکارڈ مجلس کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام کی دعاؤں کی وجہ سے مجلس ایک نئے خدمت کا ریکارڈ قائم کرتی جائے گی، اور ہندوستان کا سیکولرزم اسی وقت مضبوط ہوگا جب مسلمانوں کو، دلتوں کو ان کا جائز حق ملے گا۔ جب تک مسلمان اور دلت کو پچھڑا رکھا جائے گا، یہ سیکولرزم کی کامیابی نہیں ہوگی۔ سیکولرزم کی صحیح کامیابی یہ ہوگی کہ تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، مکانوں میں انصاف ہم سے ہوتا رہے گا، ناانصافی کا جب خاتمہ ہوگا، یہی ہمارے لیے کامیابی کے ضامن بنے گا۔ اس لیے جدوجہد کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، قربانیاں دینا ہے، جس کے لیے آپ اور ہم تیار ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے دنوں میں اور اپنی جماعت کو مضبوط کریے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔